الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس کے فضل و احسان سے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت نصیب ہوئی۔ آج کی اس نشست میں ہم زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے دوسرا اہم ترین رکن ہے اور قرآن مجید میں تقریباً 82 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم یکجا آیا ہے۔ حضور ختمی مرتبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بہت بڑا بحران کھڑا ہوا اور بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا منکرین زکوٰۃ کا چیلنج تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیس کرنا پڑا۔ بہت سے صحابہ کرام نے خلیفہ راشد کو مشورہ دیا کہ فی الحال زکوٰۃ کی کلیکشن کو ملتوی کر دیا جائے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ آپ نے جہاد کرنے کا اعلان فرمایا۔ معزز حاضرین، جب ہم قرآن پاک پر نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اسلامی حکومت کے فرائض کو گنوایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ، اس کے اندر اسلامی حکومت کے فرائض کی بات کی گئی ہے اور حکومت اسلامیہ کے قیام کے 4 بنیادی مقاصد کا ذکر ہے، جن میں اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس حکم سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کی اخلاقی، مذہبی، روحانی زندگی اس کو اصلاح کی طرف لانا چاہیں تو ان 4 امور پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسلام کے نظام زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے ہر صاحب مال پر یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ وہ سالانہ بنیادوں پر اپنے جمع شدہ اموال میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ اس پر فرض ہے اور اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر صاحب ثروت لوگ اپنے مال و دولت میں سے 2.5% سالانہ زکوٰۃ دیں تو معاشرے کی بہت ساری معاشی ناہمواریاں ان کو دور کیا جا سکتا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلام کی بات تعلیمات کو مانیں اور جب مالی معاملات کی باری آئے تو پھر اپنی من مانی کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 208۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اسلام کے چند احکامات کو تو تسلیم کر لیا جائے اور جہاں پہ طبیعت نہیں مانتی ان کو ماننے سے حیل و حجت اور ان کے ماننے کے حوالے سے پریکٹیکلی کوئی سٹیپ نہ اٹھایا جائے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ کسی نے کہا کہ 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے معاملات میں 2 رنگی نہیں چل سکتی، بلکہ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ نظام زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان
جہاں اس کے ذریعے سے اپنی معاشی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، وہاں معاشرے کے پسے ہوئے طبقات جن کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں، اگر صحیح معنوں میں نظام زکوٰۃ قائم ہو جائے تو ان کی ضروریات کو بآحسن طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے نماز۔ نماز بندے کا اپنے رب سے تعلق جوڑتی ہے اور اخلاص قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح نظام زکوٰۃ یہ مالی معاملات اور مالی عبادات میں سے ہے اور حقوق العباد میں سے ہے۔ اس کے ادا کرنے سے ہم معاشرے کے غریب، مسکین، یتیم، ہیو ناٹس ان کی اچھے طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، اور کافی حد تک معاشرتی ناہمواریاں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، دنیا دار مکافات ہے، یہاں اسباب سے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ انسان کا کام کوشش کرتے رہنا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑنا چاہیے۔ جو اللہ رب العزت ہے وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ النجم اس کی آیت نمبر 39، کہ اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو انسان اپنے رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اتنا ہی مہربان اور اسے اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کا معنی و مفہوم لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی حوالے سے وہ بھی واضح کر دیں۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا لفظ دو معنوں کا حامل ہے۔ اس کا ایک معنی پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے یا کرنے کے ہیں، اور دوسرا معنی نشو و نما اور بالیدگی کے ہیں، جس میں کسی چیز کے بڑھنے، پھلنے، پھولنے اور فروغ پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، سورہ الشمس اس کی آیت نمبر 9 اور 10۔ تحقیق جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہوا، اور جو معصیت میں مبتلا ہوا وہ خائب و خاسر اور ناکام ہوا۔ تو تزکیہ نفس یعنی پاک و صاف کر لینا اپنے نفس کو، تو میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی کے ہیں اور پاک صاف کرنے کے ہیں۔ اسی طرح اس کے زکوٰۃ کے معنی پر اگر غور کیا جائے تو اس کا اطلاق مال پر ہوتا ہے جسے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے جس میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ وہ خدا کا فضل اور برکت شامل ہو جاتی ہے، جس سے انسان کی معاشری زندگی وہ سموتھ طریقے سے گزرتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مال کی پاکیزگی کے لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے بنیادی طور پہ وہ میل کچیل ہے جسے نکال دیا جائے تو دولت آلودگی سے پاک و صاف ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے حقوق العباد اچھے طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی غرض و غایت کیا ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے فرض کیوں قرار دیا؟ چند ایک مقامات سے قرآن پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 254 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے، مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں
اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو پاکیزہ مال تم کماؤ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو پاکیزہ مال جو انسان کماتا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ رب العزت کا ہمیں حکم ہے۔ پھر سورہ المنافقون کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، انسان کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو اپنا رزق وافر مقدار میں اس کو عطا کیا ہے اسے اپنی موت کے آنے سے پہلے اگر خرچ کر دیا جائے تو یہ مال خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ ادا کرنا اس کی آخرت کے مراحل کو آسان بنا دیتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شریعت اسلامیہ کے خرچ کرنے کے حوالے سے، جسے انفاق فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک انفاق واجبہ ہیں اور دوسرا انفاق نافلہ ہے۔ انفاق واجبہ سے مراد کہ وہ خرچ جو انسان پر واجب ہے، اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اور انفاق نافلہ سے مراد صدقات و خیرات ہیں جو انسان پر فرض اور واجب تو نہیں مگر اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں اور نعمتیں انسان کو عطا کرتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ یہ جو صدقہ اور خیرات ہے، یعنی میں نے عرض کیا کہ ایک انفاق واجبہ ہیں اور ایک انفاق نافلہ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سادات کو نہیں دی جا سکتی، یعنی صدقہ ان کے لیے جائز نہیں، تو یہاں جب سادات سید حضرات کی بات کی جاتی ہے تو ان کو جو صدقہ نہیں دیا جا سکتا وہ زکوٰۃ والا صدقہ ہے، جو انفاق نافلہ ہیں وہ ان کو دیے جا سکتے ہیں، وہ سید ہو یا غیر سید ہو، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، فلاحی نوعیت کا کوئی بھی کام ہو، اس پر ہم انفاق نافلہ خرچ کر سکتے ہیں، شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 273 میں ارشاد فرمایا، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ دَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ ارشاد ربانی ہے کہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں محصور کیے گئے ہیں اور زمین میں پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے سوال نہ کرنے کی بنا پر انجان انہیں مالدار تصور کرتے ہیں، ان کی حالت ان کے چہروں سے پہچانی جا سکتی ہے، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے۔ یہ فرمان بڑا اہم ہے کہ کئی سفید پوش لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوال نہیں کرتے مگر ضرورت مند ہوتے ہیں، تو مال رکھنے والے صاحب ثروت لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانیں کہ جو سوال تو نہیں کرتے مگر حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی تلاش کرنا اور ان پر مال خرچ کرنا، اس چیز کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں سورہ الدہر میں آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو سورہ الدہر کی آیت نمبر 8 ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور ارشاد ہوا کہ نیک لوگ اللہ کی محبت پر مسکینوں،
یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، کھانا کھلانا یتیموں پر، مسکینوں پر اور قیدیوں پر اللہ کا مال خرچ کرنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ ان آیات کا شان نزول معزز حاضرین کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین بیمار پڑ گئے تو سیدہ عالم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ اگر ان کے جگر پارے شفا یاب ہو جائیں تو وہ 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو شفا عطا کی اور اس گھرانے نے، یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا نے، سحری افطاری کے لیے کچھ سامان زیادہ موجود نہیں تھا، لیکن تھوڑا بہت جو جمع کیا اور اس طرح روزی اپنی کمائی حضرت علی شیر خدا نے اور روزہ رکھنے کا سحری کا سامان انہوں نے بندوبست کیا، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کی روٹی اور چند کھجوروں کا اہتمام کر کے افطاری کا جب سامان بنا لیا تو اس وقت دروازے پہ کسی نے دستک دی اور کہا کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ تو حضرت علی شیر خدا نے اٹھا کر جو کچھ تیار تھا گھر میں موجود تھا وہ اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا۔ پھر گھر میں دوسرے دن اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ پھر جب افطاری کا وقت ہوا تو کسی نے دروازے پہ آ کے کہا کہ اے اہل بیت، میں مسکین ہوں اور کئی روز سے بھوکا ہوں، اگر کچھ عطا کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افطاری کا سامان اٹھایا اور اس مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ کو افطار کر لیا۔ تیسرے دن پھر جب افطاری کا وقت آیا تو اس وقت کسی سائل نے صدا دی کہ میں ایک قیدی ہوں، کچھ اللہ کے واسطے عطا کر دیں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے جو کچھ گھر میں موجود تھا اٹھا دیا اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور علی شیر خدا نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ارشاد ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ نیک لوگ اللہ کی محبت پر، یعنی یہ جو انہوں نے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا عطا کیا، حالانکہ خود گھر میں ضرورت تھی، اللہ کی محبت کی خاطر عطا کیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت علی شیر خدا کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے 2.5%، 2.5%، وہ اس مال پر ادا کی جاتی ہے جو انسان کے پاس مال تقریباً 1 سال، کم از کم ایک سال تک وہ مال یا اتنی مقدار آپ کے پاس موجود رہے تو اس مال پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے جس کا انکار کرنے والا نص قطعی کا انکار کرتا ہے، اور یہ صریحاً کفر ہے اور بغاوت ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ عمل ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہیں جن کا مال میں سے نکالنا کبھی فرض ہوتا ہے انسان پر، کبھی واجب، کبھی مستحب اور کبھی نفل قرار پاتا ہے، لیکن کیونکہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کی حیثیت فرض کی حیثیت ہے۔ اب دیکھیے کہ اپنے مال کو پاک کرنا وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ممکن ہے، اور یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ یہ ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں بھی پایا جاتا تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات میں بھی پایا جاتا تھا۔ وہ واقعہ تاریخ کا زبان زد عام و خاص ہے کہ ایک معرکہ جہاد میں کئی صحابہ جاں بلب تھے اور شدت کی پیاس تھی۔
اور زخمی تھے، ایک کے پاس پانی لایا جاتا ہے تو میدان جہاد میں سے زخمی صحابہ میں سے کہیں اور سے صدا آتی ہے تو وہ خود پانی نہیں پیتے بلکہ پانی کا پیالہ اس کی طرف لے جانے کا کہہ دیتے ہیں۔ کئی صحابہ اسی طرح خود پانی نہیں پیتے، کسی اور کی صدا آنے پر ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ پانی آگے بھیج دیتے ہیں۔ معزز حاضرین و سامعین، ہمیں بھی اپنے کردار میں دیکھنا ہوگا کہ یہ ایثار کا جذبہ، یہ قربانی کا جذبہ، یہ دوسروں کی ضروریات کا خیال کرنا، کیا یہ ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے، یا اس حوالے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے انحراف کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کروں کہ شہر مدینہ ہے اور وہاں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں کسی جو کنواں ہوتا ہے پانی کا، اس کا پانی میٹھا نہیں تھا، یعنی کنویں کا پانی میٹھا نہیں تھا، اور جو میٹھے پانی کا کنواں تھا وہ شہر مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر تھا، اور کسی یہودی کی ملکیت تھا، اور یہودی مہنگے داموں پانی بیچا کرتا تھا۔ مسلمانوں کو بامر مجبوری وہ پانی خریدنا پڑتا۔ اس بات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ہاتھ سے جنت خریدنا چاہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں زیادہ مالدار تھے، دست بستہ عرض کرنے لگے کہ آقا غلام حاضر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر تم اس یہودی سے آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم کے عوض اس یہودی سے آدھا کنواں خرید لیا اور اسے مدینہ کے مسلمانوں کے لیے عام وقف کر دیا۔ اب بعض اوقات مسلمانوں کی ضرورت سے پانی زائد ہو جاتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کے یہودیوں کو دعوت دی کہ اگر مسلمانوں اپنا پانی بھر لیں اور پانی زائد بچ جائے تو وہ بھی بھر لیا کریں، بغیر پیسے دیے وہ یہودی سے پانی وہاں سے فری لے لیں۔ تو جب یہ عمل دیکھا تو اس یہودی نے جو کاروبار بنا رکھا تھا اس کا کاروبار مندہ پڑ گیا، اور وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس شکوہ لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا یا تو آپ یہودیوں کو پانی مفت دینا بند کر دیں یا بقیہ کنواں بھی مجھ سے خرید لیں۔ تو اس پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں کہ ہم یہودیوں کو پانی مفت دینے سے انکار کر دیں، ہاں یہ ممکن ہے کہ باقی جو آدھا کنواں ہے وہ بھی تم سے خرید لیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ کنواں بھی 8 درہم پر یہودی سے خرید لیا اور اسے اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا، اور وہ جو کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے وقف نہیں تھا بلکہ وہ یہودیوں کے لیے اور مدینہ میں بسنے والے سارے لوگوں کے لیے وقف تھا۔ تو یہ انفاق فی المال کی ایسی مثال ہے جو حضرت عثمان غنی کی ہمارے سامنے ہے۔ اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو انفاق کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے وہ میل کچیل اپنے مال کا دور کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زکوٰۃ کا معنی و مفہوم اور اس کی فرضیت و اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، زکوٰۃ کے کچھ مسائل کو بیان کرنا ضروری محسوس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر اور نہ ادا کرنے والا فاسق و جہنمی ہے، اور اسے ادا کرنے میں بلا عذر دیر کرنے والا
گناہ گار ہے اور مردود الشہادت ہے، یعنی اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ فتاوی عالمگیری میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ اللہ کے مال، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا ہے، اس میں سے شریعت نے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ اور زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، یہ ایک بڑا اہم چیز ہے جس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ ان میں پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ زکوٰۃ بالغ مسلمان پر فرض ہے، نابالغ زکوٰۃ کی فرضیت سے مستثنیٰ ہے۔ زکوٰۃ عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ لونڈی اور غلام پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ آزاد ہونا، انسان کا آزاد ہونا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح صاحب زکوٰۃ، یعنی جو زکوٰۃ دینے جا رہا ہے، وہ مالک نصاب بھی ہو، یعنی وہ نصاب کا مالک بھی ہو، شریعت کے مقرر کردہ نصاب سے کم مال کے مالک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی اہم ہے زکوٰۃ کی شرائط میں سے کہ پورے طور پہ جس بندے کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنائیں، یعنی صاحب نصاب کا مال پر قبضہ بھی ہو تب زکوٰۃ فرض ہے، یعنی پورے طور پر آپ اس نصاب کے مالک ہوں۔ مثلا کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا اور جگہ بھول گیا، اب مال تو اس کے پاس ہے لیکن جگہ معلوم نہیں، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ وہ پوری طرح اس مال کا مالک نہیں۔ صاحب نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، یعنی نصاب تو پورا ہے لیکن وہ قرض کے اندر مبتلا ہے، مقروض ہے، تو مقروض جو ہے وہ زکوٰۃ دینا اس کے اوپر فرض نہیں۔ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، یہ بھی ضروری ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے۔ حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو زندگی بسر کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہنے سہنے کا مکان، سردیوں گرمیوں کے کپڑے، گھریلو سامان یعنی کھانے پینے اور کھانا پکانے کے برتن، چارپائیاں، کرسیاں، میزیں، چولہے، پنکھے، ایئر کنڈیشن، کام کرنے کی مشین وغیرہ، یہ جتنی چیزیں ضرورت کے استعمال کی چیزیں ہیں، اگر یہ زکوٰۃ اس میں شامل نہیں ہے، یعنی ان سے ہٹ کے، حاجت اصلیہ سے ہٹ کے اس کے پاس مال ہونا چاہیے، یہ جتنی بھی آسائش کی چیزیں اگر موجود ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ حاجت اصلیہ سے مال کا فارغ ہونا ضروری ہے، یعنی مال بڑھنے والا ہونا چاہیے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور مال نصاب پر، یعنی مال اتنا انسان کے ہو کہ 1 سال کا عرصہ اس پر گزر جائے تب جا کے وہ زکوٰۃ دے گا۔ فتاوی عالمگیری میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ اب یہ بات بھی معزز حاضرین اہم ہے کہ نصاب ہے کیا، زکوٰۃ کا نصاب کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، 7.5 تولے سونا ہونا انسان کے پاس یہ ضروری ہے، یا چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ سونا چاندی میں 40واں حصہ نکال کر بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، یعنی 2.5% دوسرے الفاظ میں، کہ یہ چیز انسان کے پاس ہو۔ اسی طرح انسان کے پاس اگر زیورات ہیں تو زیورات کی زکوٰۃ بھی دینا لازم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تو نہیں ادا کرتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ خواتین کے لیے بڑا اہم پیغام ہے جو زیورات رکھتی ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ حضور علیہ السلام کے الفاظ میں دوبارہ دہراتا ہوں، فرمایا، کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟
ان دو عورتوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ خواتین اس حوالے سے توجہ کریں اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے حوالے سے خصوصی طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو زکوٰۃ کے اور بھی کئی مسائل ہیں، لیکن میں نے آسانی کے لیے اس کی اجمالاً تفصیل بیان کر دی ہے، تفصیلات کے لیے فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب یہ بات اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ دینا انسان پر کیوں لازم ہے اور اس کو نہ ادا کرنے سے انسان کتنا بڑا مجرم ٹھہرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اب کئی احباب یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال کن لوگوں کو دیا جائے؟ تو عرض یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال ان لوگوں کو دیا جائے جن لوگوں کو ضرورت ہو اور وہ فقیر ہو سکتے ہیں، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ مال ہے مگر نصاب سے کم ہے۔ نصاب میں نے بیان کر دیا، جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ اور پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرض دار ایسا شخص جس کے ذمہ قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے فاضل کوئی مال بقدر نصاب نہ ہو، تو مقروض کو بھی آپ دے سکتے ہیں اگر باقی مال جو اس کے پاس جمع ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ تو مسافر جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا ہو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اس کو مال دینا جائز ہے۔ عاقل یعنی جس کو بادشاہ نے زکوٰۃ و عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، یعنی ایسا عامل جو زکوٰۃ کولیکٹ کرنے میں انوالو ہے، تو کلیکٹرز آف زکوٰۃ ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مکاتب غلام یعنی جو غلام ہے اس کو اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غریب مجاہد تاکہ وہ جہاد کا سامان کرے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ فتاوی عالمگیری اس میں سے کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بڑا اہم سوال ہے جس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا منع ہے اور کن کو جائز ہے۔ جن لوگوں کو عشر و زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ان میں سے چند یہ ہیں، مثلا مالدار یعنی صاحب نصاب جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے اس کو آپ نہیں دے سکتے۔ بنی ہاشم یعنی حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ فتاوی عالمگیری میں اور ہدایہ میں تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اپنی اصل اور فرع کو یعنی ماں باپ کو، دادی دادا، نانی نانا وغیرہم اور بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان سب کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ شوہر اپنی عورت کو اور عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یوں ہی صدقہ فطر اور کفارہ بھی ان کو نہیں دے سکتے، یعنی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتی۔ مالدار کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور مالدار کی بالغ اولاد کو جب کہ وہ صاحب نہ ہو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کسی کافر، مرتد یا بد مذہب کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے، فتاوی عالمگیری میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ بہو، داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد جو دوسرے شوہر سے ہو یا شوہر کی اولاد جو دوسری بیوی سے ہو اور دوسرے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ رد المختار میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ چند ایک وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے زکوٰۃ دیتے ہوئے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جس کو بھی زکوٰۃ دیں اس کو اس مال کا مالک بنانا بھی ضروری ہے۔
اگر ہم اس کو مال کا مالک نہیں بناتے تو پھر وہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کے نظام زکوٰۃ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات کے طور پہ اس کو ادا کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں ہمت عطا فرمائے تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم سرخرو ہو سکیں۔